جن کتابوں کو شامل کیا تھا آج تک وہی کتابیں ہیں. یہ علوم مدارس کے نصاب میں بھی موجود ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نصاب میں ان علوم پر جو 1000 سال پہلے لکھی گئی کتابیں تھیں ان کو نکال کر آج کی اس دور میں، آج کی اس تحقیق کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو شامل کیا جائے. اور ہمارے سکول اور یونیورسٹیز میں، کالج میں اسلام کی فہمی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، فقہ کی آشنائی کے لیے پیریڈ ہونے چاہیے، بکس ہونے چاہیے. جب ہم نصاب تعلیم کے اس فرق کو مٹا دیں گے تو ہماری نسل جو ربع صدی سے تقسیم ہو رہی ہے وہ تقسیم ختم ہو جائے گی. سر میرا کوشچن ہے، اسلام میں فقہ اور فرقے، اس میں کیا فرق کیا ہے؟ فقہ تفکر و تدبر کا مترادف ہے، اور فقہ اور تفکر یہ بھی ایک ہی لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ جاننا، کسی چیز کو دلائل اور براہین کے ساتھ سمجھنا. قرآن پاک میں فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کہ تم میں مسلمانوں میں ہر آدمی تو دین، تفسیر، قرآن، حدیث اس کا علم مکمل نہیں حاصل کر سکتا، لیکن تم میں کچھ لوگوں پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ دین اور قرآن اور شریعت اس کے علوم کو بالاستیعاب مکمل طریقے سے حاصل کرے. تم میں سے ایک گروہ، ایک ٹولہ، ایک جماعت، یعنی کچھ لوگ اس کو سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلیں اور پھر وہ سیکھ کر واپس پلٹیں اور پھر لوگوں کو درس و تدریس کے ذریعے سے علوم شریعہ، علوم دینیہ کے بارے میں بتائیں. ایک تو فقہ اور تفکر اور تدبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایک فقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین اسلام میں جو شریعت ہے اور شرعی جو احکامات ہیں ان کی فہم حاصل کر کے دوسروں تک اس کی فہم کو پہنچانا، اس کو فقہ کہتے ہیں. جہاں تک فرقے کی بات ہے، قرآن پاک نے فرقہ اور تفرقہ یہ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. فقہ کا معنی ہوتا ہے دین کی گہرائی کے ساتھ سمجھ حاصل کرنا، اور تفرقہ اور فرقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر کے اللہ کی فکر سے ہٹا کے اپنی فکر پر لگانا، اس کو فرقہ کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. کہ تم مشرک نہ بنو. اب ہمارے ہاں تو مشرک یہی ہے نا کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. اس جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ الروم میں کہ مشرک وہ بھی ہے جو غیر خدا کو سجدہ کرتا ہے اور جھکتا ہے، لیکن مشرک وہ ہے الذین فرقوا دینہم کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا اور گروہ بن کے بیٹھ گئے، اور کل حزب بما لدیہم فارحون اور ہر جو فرقہ ہے وہ اپنے دلائل پر مطمئن بیٹھا ہے اور خوش بیٹھا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہر فرقہ اپنے دلائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھے، اور یہی کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنا اس کو فقہ کہتے ہیں. اور جب ہم اپنے دعوے جو ہیں ہمارے، جب ہم ان کو کتاب و سنت سے پرکھنا چھوڑ دیں اور اپنے دعووں کو اپنی خواہشات پر تعمیر کر لیں تو پھر فرقہ جنم لے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال ہے اور ہماری ایک طالبہ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اسلام کے اندر ہے کہ مسلمانوں کا خون مت بہاؤ، لیکن آج کل یہ جو بھی بم بلاسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں، تو وہ تو انہی مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے ہیں نا. روز جو لوگ مر جاتے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ انسانیت تو نہیں ہے نا. قرآن نے خون مسلم کی بات نہیں کی، خون انسان کی بات کی ہے. اور اس بات کو قرآن پاک نے بیان کرتے ہوئے جب ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات یہود پر، اہل کتاب پر، بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی تھی کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی زندگی پوری انسانیت کی زندگی ہے. یہاں جو لفظ ہے نا وہ مسلم نہیں، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،
من قتل نفسن کہ جس نے ایک انسان کو, ایک نفس کو قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک بات رہا یہ سوال کہ یہ قتل کرنے والے کون ہیں. میں نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے ایک پروگرام میں بات کی تھی. کوئی بھی دنیا کا مذہب, خواہ وہ انسانی مذہب ہو خواہ وہ الہامی مذہب ہو, وہ خون انسان کو بہانے کی اجازت نہیں دیتا, اور بالخصوص اس طریقے سے کہ لوگ بازار میں مرد, عورتیں, بچے, بچیاں اپنی شادیوں کی تیاری کے لیے, گھر کے اخراجات کے لیے, گھر کے اشیاء کے خریدنے کے لیے بازار میں ہوں اور بم بلاسٹ ہو جائے اور وہاں 100-200 بندہ جو ہے وہ لقمہ اجل ہو جائے. یہ جو انداز ہے تخریب کاری کا, اسے دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. ایک بات, ہمارے ہاں انسانوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مذہب پر بلیو کرتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو مذہب پر بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت پر بلیو کرتے ہیں, ہیومینٹی پر. خواہ کوئی مذہب پر بلیو کرے انسان تو مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور جس کا مذہب انسانیت ہے وہ انسانیت کی ہمدردی کا مذہب رکھنے والا انسان بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک کل انعام, کہ وہ حیوانات کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدتر, اولئک هم الغافلون, اور یہ اللہ سے غافل لوگوں کا طبقہ ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس طرح تخریب کاری کرے. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے جوابات آپ نے دیے, اور طلبہ و طالبات کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کو دیکھا, اس موضوع کو سنا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسا موضوع ہو جس پر آپ چاہتے ہوں کہ ہم علامہ صاحب سے بات کریں, یا اگر آپ کوئی ڈائریکٹ سوال علامہ صاحب سے کرنا چاہیں یا پھر اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں, تو اس کے لیے آپ کو اس ای میل ایڈریس پر ای میل کرنا ہے info@rasul یعنی info@rasul@yahoo.com. یہ بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے, اس پر آپ ہمیں ای میل کیجیے گا. اپنا آپ بہت سا خیال رکھتے ہیں, ہمیں رکھنا چاہیے, لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں تو یقیناً ہماری زندگیاں تو آسان ہوں گی, ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اس چھوٹے سے نوٹ کے ساتھ مجھے, علامہ صاحب کو اور ہماری اس پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے کچھ اور باتیں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.